آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی، کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب اللہ سر چشمہ ہدایت ہے، دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ انسانیت کے لیے آب حیات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پاکیزہ ہستی ہیں جنہوں نے انسانیت کے سامنے کتاب اللہ پہ عمل کر کے دکھانا تھا اور اپنا فریضہ پورا کر کے اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول کی بنیاد پہ ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اور اصول یاد رکھیں کہ اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت بھی مستحکم ہوتی ہے، اور اگر بنیاد کمزور ہے تو عمارت کو مضبوط بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اور خاص طور پہ جب ربیع الاول کا مہینہ ہوتا ہے تو ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف خود ساختہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کہیں تو جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، قطع نظر اس بات سے کہ ان میں سے کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ امتی ہونے کے ناطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حقوق لازم ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے سے ہم قیامت کے دن اللہ اور رسول کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں۔ آپ حضرات نے مختلف علماء سے سیرت کے موضوع پہ بیانات سنے ہوں گے، جمعے کا خطبہ سنا ہوگا، درس قرآن سنا ہوگا، اور ان بیانات میں آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھنڈیاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کبھی یہ حدیث سنی ہے؟ نہیں سنی؟
نہیں سنی کیونکہ یہ حدیث ہے نہیں۔ اچھا آپ نے اس طرح کوئی حدیث سنی ہے کہ یہ لائٹنگ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ نہیں سنی ہوگی۔ اچھا ریلی اور جلوس میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ یہ بھی نہیں سنی ہوگی۔ اچھا یہ حدیث کبھی سنی ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ ہاں یہ آپ نے سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، لیکن جس کو حضور نے آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا اس کے ہم قریب نہیں آتے۔ جو کام نہ حضور نے کیا ہے، نہ حضور نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ تابعین نے کیا ہے، ہم انہی کاموں میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ چند دن خود ساختہ طور طریقوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے پورے سال کے لیے غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کیا، حالانکہ محبت رسول اس چیز کا نام تو نہیں ہے۔ نہیں محبت کوئی سیزنل چیز ہے، کوئی موسمی چیز ہے۔ محبت خاص دنوں میں اجاگر ہو جاتی ہے، جو ہی وہ دن چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہماری محبت جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت کوئی سیزنل چیز نہیں ہوتی، کوئی موسمی چیز نہیں ہوتی۔ محبت وہ روگ ہے جو ایک بار لگ جائے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن، ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو متاثر رکھتی ہے، بندے کو بے قرار رکھتی ہے۔ محبت وہ روگ ہے، یہ جو خاص دنوں میں اجاگر ہو جائے پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جائے، تو یہ محبت نہیں ہے، محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے ایک بندے نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا یہ تو دلائل سے ثابت ہے۔ میں نے کہا میں تو دلائل کے بغیر مانتا ہوں، آپ کو دلائل کی ضرورت پڑتی ہے؟ میں تو دلائل کے بغیر مانتا ہوں کہ خوشی منانی چاہیے، لیکن جو آپ کے پاس دلیل ہے ذرا مجھے بتا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے حضور کی آمد پہ خوشی کے اشعار پڑھے تھے، گیت گائے تھے۔ میں نے کہا وہ کون سے اشعار ہیں؟ کہتے ہیں وہ طلع البدر علینا والے اشعار۔ میں نے کہا اچھا ہاں، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا تھا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی آمد پہ خوشی منانی چاہیے۔ لیکن یہ جو بچیوں نے اشعار پڑھے تھے یہ آپ کو یاد ہے؟ کہنے لگے مجھے تو صرف ایک شعر یاد ہے کہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آگے مجھے یاد نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو اس لیے یاد نہیں ہے کہ کسی نے آگے اشعار آپ کو سنائے نہیں ہے، اور اس لیے نہیں سنائے کہ آگے والے شعر میں اپنی ذات پہ چوٹ پڑتی ہے، اور ہم اپنی اوپر تو چوٹ نہیں پڑنے دیتے۔ ہمارے ذوق کے خلاف بات ہے اس شعر میں، ہمارے مزاج کے خلاف بات ہے اس شعر میں، اس لیے وہ شعر کوئی نہیں سنائے گا۔ وہ شعر یہ ہے کہ مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے ہمارے درمیان بھیجے گئے نبی، آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کی اطاعت کی جائے گی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی سمجھ رہی تھی کہ صرف طلع البدر علینا سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس دین کو اپنانا ضروری ہے جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ اس لیے وہ بچیاں کہہ رہی تھی، عزم کر رہی تھی، وعدہ کر رہی تھی کہ جو دین آپ لے کے آئے ہیں ہم نے اس دین کی پیروی کرنی ہے۔ اب اس دین کے قریب تو ہم جاتے نہیں ہیں، اور فقط طلع البدر علینا پہ خوش ہو جاتے ہیں،
تو میرے بھائیو یہ نادانی ہے اور ناسمجھی ہے. حقیقی عشق، حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو بندے کو اطاعت پر مجبور کرے. اگر اطاعت پر مجبور نہ کرے تو کوئی اس کو محبت تسلیم نہیں کرتا. بیٹا اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ امی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. امی کہتے ہیں بیٹا آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ پیسے لے لو، یہ سامنے دکان سے میرے لیے دوائی لے آؤ، میرے سر میں درد ہے. بیٹا کہتا ہے کہ امی میری اپنی بھی طبیعت خراب ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ویسے میرے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے. امی کہتے ہیں بیٹا یہ پیسے لے جاؤ، جہاں سامنے دکان سے میرے لیے پھل لے آؤ. امی مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، ویسے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. امی کہتے ہیں بیٹا یہ سامنے کولر پڑا ہے، اس سے مجھے پانی دے دو. امی یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، ویسے میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اب کوئی بھی سمجھدار بندہ جس میں معمولی سی سمجھ اور دانائی ہو وہ کہے گا کہ یہ بیٹا اپنی والدہ سے محبت نہیں کرتا، یہ محض اداکاری کر رہا ہے، محض فنکاری ہے. اگر اس کے دل میں والدہ کی محبت ہوتی تو اپنی والدہ کی بات ضرور مانتا. تو اگر بیٹا اپنی والدہ کا نافرمان اور محض دعوے کرے اور لوگ کہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ نہیں تسلیم کیا جاتا، تو اسی طرح جو بندہ رسول اللہ کا نافرمان اور محبت کے دعوے کرے تو اس کے دعوے میں کوئی صداقت نہیں ہے، دعوے جھوٹے ہیں. اور اگر کسی بندے نے محبت رسول سیکھنی ہے کہ محبت رسول ہوتی کیا ہے تو وہ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرے. ان صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی اور محبت کا حق ادا کیا. ایسی محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پر اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہوتے تھے. اشارہ صریح حکم بھی نہیں. حضور کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے کے قریب نیا مکان بنا ہوا نظر آیا جو بالاخانہ بنا ہوا تھا اور اونچا تھا، عالیشان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے؟ صحابہ نے بتا دیا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے. آپ نے خاموشی اختیار کر لی. اگلے دن وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، لیکن چہرے پر وہ بشاشت نہیں تھی جو پہلے نظر آیا کرتی تھی. چہرہ کھلا ہوا نہیں تھا جس طرح کہ محبوب کا چہرہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہوتا تھا. تو وہ صحابی سمجھ گئے. ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے، کوئی گناہ ہو چکا ہے، یا میرے خلاف کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی ہے؟ تو ساتھ والے صحابی نے کہا کہ باقی تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے تھے تو آپ کا مکان دیکھا، پھر مکان کے بارے میں پوچھ لیا. لگتا یہ ہے کہ اس مکان کی وجہ سے طبیعت پہ گرانی پیدا ہو چکی ہے کہ اتنا عالیشان مکان کیوں بنایا. اب میرے بھائی میں آپ کو مسئلہ بتا دوں کہ اگر بندے کے پاس حلال کے پیسے ہیں اور اپنا پلاٹ ہے، غصب کا نہ ہو اور بہنوں کا حصہ اس میں نہ ہو، پھوپھیوں کا حصہ بھی اس میں نہ ہو، خالص اپنا پلاٹ ہے اور وہ اس پلاٹ پہ خوبصورت مکان بنانا چاہے، بے شک کوٹھی بنوانا چاہے، بے شک محل بنوانا چاہے، شریعت اجازت دیتی ہے، کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی سادگی پسند کرتے تھے، صحابہ کے لیے بھی سادگی پسند کرتے تھے. اس لیے پوچھا اور اس لیے آپ کی طبیعت پہ گرانی پیدا ہو گئی کہ میرا صحابی اور ایسا عالیشان مکان بنایا ہوا ہے. صحابی کو جب ساتھیوں نے کہا کہ کل حضور نے آپ کا مکان دیکھا ہے اور اس مکان کی وجہ سے طبیعت پہ گرانی پیدا ہو چکی ہے، تو انہوں نے حضور سے وضاحت طلب نہیں کی کہ واقعی اس مکان کی وجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ کے نبی میں نے تو اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے، یہ بھی نہیں پوچھا.
لمحہ بھر تردد بھی نہیں کیا، سیدھا چلے گئے، اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کیا۔ اس وقت گھر میں جو اوزار میسر تھے، کئی ہے، بیلچہ ہے، کدال ہے، جو بھی تھا سب کچھ اٹھا لیا اور بالا خانے کی چھت پہ چڑھ گئے اور وہاں سے گرانا شروع کر دیا۔ اور شام ہونے سے پہلے بالا خانہ زمین کے ساتھ مکمل ہموار کر لیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ بالا خانہ جس کی وجہ سے میرے محبوب کی طبیعت پہ گرانی پیدا ہو چکی ہے، اس بالا خانے کو روئے زمین پر باقی رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسا مسمار کر دیا اور حضور کو بتا دیا کہ اللہ کے نبی بالا خانہ مکمل زمین کے ساتھ ہموار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ یہ عشق رسول ہے، یہ محبت رسول ہے جو آج ہمارے ہاں مفقود ہے۔ حقیقی محبت آج ہمارے ہاں نظر نہیں آ رہی۔ مرد حضرات اطاعت میں بے مثل اور بے مثال اور اشارے کو سمجھا کرتے تھے۔ میرے محبوب نے ایک بار فرمایا، چونکہ اس زمانے میں خواتین بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ یہ ایک دروازہ خواتین کے لیے خاص کر دیا جائے، مرد حضرات اس دروازے سے آنا جانا نہ کریں، صرف خواتین کریں گی تاکہ مرد اور خواتین کے درمیان کوئی اختلاط نہ ہو۔ آپ نے حکم نہیں دیا تھا، آپ نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا تھا، صرف اتنی بات فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے، بس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پوری زندگی ایسی گزاری کہ اس دروازے سے نہ کبھی داخل ہوئے نہ کبھی باہر نکلے، کیونکہ حضور نے چاہت ظاہر کی تھی کہ یہ دروازہ خواتین کے لیے خاص ہے۔ خواتین بھی اطاعت میں بے مثل اور بے مثال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب خواتین گھروں سے باہر نکلے تو راستے کے درمیان میں نہ جائیں، درمیان میں مردوں نے جانا ہوتا ہے، جب خواتین بھی درمیان میں جائیں گی تو مردوں کے ساتھ اختلاط ہو جائے گا، شانہ بشانہ چلنا پڑتا ہے۔ خواتین راستے کے کنارے پہ جایا کریں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس وقت کے خواتین نے راستے کے کنارے پہ چلنا شروع کر دیا اور اتنا کنارے پہ چلتی تھیں کہ دیواروں کے ساتھ گھسٹ کے ان کے دوپٹے پھٹ جاتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کنارے پہ جایا کرو، لہذا ہم نے کنارے پہ جانا ہے۔ یہی عشق رسول ہے، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ، جس کا حال مصطفیٰ ہو، قال مصطفیٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر تعلیمات کو سینے سے لگانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو تھامنے والے اور پوری دین پر مرنے مٹنے والے حقیقت میں عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے، پاک پاکیزہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن امید کی ایک کرن موجود ہے کہ ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے، حضور اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اللہ یہ بھی میرا ایک امتی ہے، اتنا حضور فرمائیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ امید کی ایک کرن ہے، لیکن اگر امید کی اس کرن نے بھی ساتھ نہ دیا تو پھر شقاوت اور بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اور یہ امید کی کرن کب مفقود ہو جائے گی؟ تو بخاری شریف کی روایت ہے، قاضی عیاض نے یہ حدیث الشفاء میں نقل فرمائی ہے تفصیل کے ساتھ، اور بخاری شریف میں قدر اختصار کے ساتھ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میری امتی پانی پینے کے لیے آئیں گے،
اور میں پانی کے پیالے بھر بھر کے پیش کروں گا۔ میرے بھائیوں، بندہ صرف تصور کر لے، ایک عجیب مسرت حاصل ہوتی ہے، ایک عجیب سرور حاصل ہوتا ہے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر استاد اپنے ہاتھوں سے سیب کی ایک ڈلی اپنے شاگرد کو دے دے، شاگرد کہتے ہیں مجھے استاد نے اپنے ہاتھوں سے دی ہے، برف کی ڈلی پلیٹ میں پڑی ہے، برفی پڑی ہوتی ہے، اور لیکن استاد اٹھا کے کسی شاگرد کو دے دیتا ہے، شاگرد کہتا ہے استاد نے پلیٹ سے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے مجھے دی ہے۔ کس قدر خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور اگر قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پیالہ پیش کریں، یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، لوگوں کو پانی کے پیالے بھر بھر کے پیش کروں گا۔ اس دوران کچھ لوگ آئیں گے، میرے حوض کے قریب آنے کی کوشش کریں گے، سامنے فرشتے کھڑے ہوں گے، ان کو ایسا ہنکایا جائے گا جیسا کہ بھٹکے ہوئے اونٹوں کو ہنکایا جاتا ہے، قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، ان کو آنے دو، ان کو میں پانی کے پیالے پیش کروں۔ مجھے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، محبوب آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان لوگوں نے آپ کے طریقوں کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کر رکھے تھے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں یہ سنوں گا میں کہوں گا مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو، مجھ سے دور رہو۔ جی ہاں، جس دن حضور فرمائیں کہ میرے قریب نہ آؤ، مجھ سے دور رہو، شقاوت اور بدبختی کا دن وہی دن ہوگا۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر یہود اور نصارہ کے طور طریقے اختیار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہائے زندگی کو چھوڑ کر ہندوؤں کی ان رسوم اور رواج کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے جن کی پوری زندگی مسجد نبوی میں گزر رہی تھی۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ نے زندگی یہاں پہ گزاری، کوئی آپ کو مسجد نبوی کے اندر عجیب و غریب بات کوئی نظر آئی ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ میں کیا باتیں آپ کو سناؤں گا، بس ایک بات آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ اس آدمی نے کہا کہ ایک دن میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے مجھ پہ عجیب کیفیت منکشف کر دی، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا، مجھے نظر آ رہا تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضے مبارک میں تشریف فرما ہے اور مواجہہ شریف پہ لوگ آ رہے تھے، سلام پیش کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا کہ سلام کے لیے آنے والے جن لوگوں کے چہرے حضور کی سنت سے آراستہ و پیراستہ تھے، حضور مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا کرتے تھے، اور جن کی چہرے سنت سے محروم تھے حضور دوسری طرف رخ پھیر لیا کرتے تھے، سلام کا جواب بھی نہیں دے رہے تھے۔ خدا نہ خواستہ کبھی والدہ ناراض ہو جائے، فرمان بردار بیٹا والدہ کے پاس پہنچ جائے، سلام کرے، والدہ سلام کا جواب بھی نہ دے اور چہرہ بھی دوسری طرف پھیر لے، اس وقت بیٹے کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ بیٹے کو پتا ہوتا ہے۔ فرمان بردار شاگرد اپنی استاد کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور استاد کو سلام کرے، استاد ناراض ہو، سلام کا جواب نہ دے اور دوسری طرف رخ پھیر لے، اس وقت شاگرد کے دل پہ جو گزرتی ہے وہ شاگرد کو پتا ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وہ شاگرد سمجھتا ہے کہ میری محرومی ہے، اور سب سے بڑی محرومی وہ محبوب جن کو اللہ نے رؤوف الرحیم فرمایا ہے، جنہوں نے طائف والوں کو بد دعا نہیں دی، جنہوں نے احد والوں کو بد دعا نہیں دی، ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور اپنی امت میں سے جو لوگ حضور کی سنتوں کی اتباع نہیں کرتے، رسول اللہ مبارک چہرہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں نہ سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فقط چند روزہ
خود ساختہ طور طریقوں کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا کافی نہیں ہے. محبت کے تقاضوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اور حضرات صحابہ کرام ایسے شخصیات اصل محبین تھے، سنتوں کی اتباع کرنے والے. آج تو ہمیں کہا جاتا ہے اس سنت میں کیا حکمت ہے، تو اس سنت میں کیا حکمت ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکمت نظر آئے تو پھر تو ہم سنتوں کی اتباع کریں گے، اگر حکمت نظر نہ آئے تو ہم سنتوں کی اتباع نہیں کریں گے. گویا کہ ہم محبت کی بنیاد پہ سنت نہیں اپناتے، حکمت کی بنیاد پہ سنتوں کو اپناتے ہیں. تو ہم نبی کے عاشق نہیں کہلائے جاتے بلکہ حکمتوں کے شیدائی کہلائے جاتے ہیں. اس میں کیا حکمت ہے اور اس میں کیا حکمت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا کے میدان میں تھے، اونٹ پہ سوار ہوئے یا اونٹنی پہ سوار ہوئے اور جانا تو مکہ کی طرف تھا، لیکن ایسے چلے پھر اونٹنی کو گھمایا، ایسے گھما کے لے آئے، پھر دوبارہ مکہ کی طرف روانہ کر دیا. کسی نے پوچھا کہ آپ کا رخ پہلے سے مکہ کی طرف تھا تو ایسے اونٹنی کو گھمانے کی کیا ضرورت تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مجھے خود بھی نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کیا، البتہ میں نے اپنے محبوب کو یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. جب آپ نے ایسا کیا تو میں نے ایسا کیا. حکمت کیا ہے، وہ حکمت کی طرف ہم دیکھتی نہیں ہیں، کیونکہ جو محبت والے ہوتے ہیں وہ حکمتوں کے متلاشی نہیں ہوتے. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہے مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. اور محبت ہو جاتی ہے تو پھر بندہ مصلحت کو نہیں دیکھتا، فائدے کو نہیں دیکھتا. جی ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بنیں، سنتوں کی اتباع کرنے والے بنیں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بنیں. عقل میں آئے یا نہ آئے، حکمت کا پتہ چلے یا نہ چلے، بس حضور کی سنت ہے، بس یہی حکمت ہے اور سنت کی اتباع کرنی چاہیے. کئی مرتبہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محبت رسول دل میں ہونی چاہیے، ظاہراً نقالی کا کیا فائدہ. میرے بھائیوں، یہ نقالی کئی مرتبہ بندے پر سعادت کے دروازے کھول دیتی. صرف یہ نقالی کئی مرتبہ بندے کو خیر تک پہنچا دیتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈالا. بستی غیر مسلموں کی تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے لیے آذان دینی شروع کر دی. بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے. جب انہوں نے حضرت بلال کی آذان کی آواز سنی تو حضرت بلال کی طرح آذان کے کلمات پڑھنے شروع کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا. بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے، قریب نہیں آئے. ایک بچہ قدرے بڑا تھا، ابو محذورہ نام تھا. ابو محذورہ نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. حضور نے فرمایا کیا کر رہے تھے؟ اس لڑکے نے کہا کہ جیسے کلمات یہ پڑھ رہا تھا ہم بھی ایسے ہی کلمات پڑھ رہے تھے. اچھا کیسے پڑھ رہے تھے؟ تو ابو محذورہ کلمات پڑھنے شروع ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہا پھر خاموش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ اپنا کام کرو. وہ ابو محذورہ بول پڑے کہ اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا جن کا کلمہ پڑا ہے. نقل اتار رہے تھے، اصل تو کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، لیکن نقل نے دل پہ کیسے اثر کر لیا، کہنے لگا جن کا کلمہ پڑا ہے انہی کے ساتھ جاؤں گا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو محذورہ کو اپنے ساتھ لیا، مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا۔ مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا کہ کس کو مسجد حرام کا مؤذن بنایا جائے۔ نگاہ انتخاب حضرت ابو محذورہ پہ پڑ گئی، وہ ابو محذورہ جنہوں نے حضرت بلال کی آذان کی نقل اتاری تھی۔ مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں آذانیں دیتے رہے۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم ظاہری صورت میں نقالی کر سکتے ہیں اور اسی صورت کو اللہ ہی حقیقت میں تبدیل کر سکتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ بس نقالی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دل میں بس رسول اللہ کی محبت ہونی چاہیے، یہ بات غیر معقول ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم عقل کے مقتضا کو نہ دیکھیں بلکہ محبت کے مقتضا کو دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ دل میں اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے۔ تمام حضرات تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں، یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوارات آ رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کریم پروردگار، اندھیری رات کا وقت ہے، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر رکھے ہیں، تیرا در اب بھی کھلا ہے، تیرے چند فقیر بندے اور بندیاں تجھے منانے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی رضا نصیب فرما، سب کو اپنی رضا نصیب فرما۔ کریم پروردگار، یہ ایک حقیقت ہے کہ تمام تر کوششوں کے باوجود ہم ابھی تک نیک نہیں بن سکے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دلوں میں نیک بننے کی چاہت موجود ہے۔ ہمارے لیے نیک بننا مشکل ہے، تیرے لیے تو بنانا آسان ہے، ہمیں نیک بنا دیجئے پیارے اللہ، نیک بنا دیجئے۔ موسم کی خرابی کے باوجود پانی اور کچڑوں سے گزر کے یہ احباب دور قریب سے چل کے آئے، خواتین بھی چل کے آئی ہیں۔ پیاری پروردگار، سب پر ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے، سب کو اپنا بنا لیجیے، اپنی یاد والا بنا لیجیے۔ کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، تمام حضرات اور خواتین کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جن کے گھروں میں رشتوں کے مسائل ہیں مسائل کو حل فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما۔ کریم پروردگار، ہمارا یہ پیارا ملک ایک بار پھر بحرانوں کا شکار ہے، آسمانی حوادث نے ملک کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، کہیں تو بارشوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے، کہیں سیلاب نے لوگوں کو در بدر کیا ہوا ہے۔ کریم پروردگار، ہم سمجھ رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، تو کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا۔ الہی، ہم سے مزید تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، اللہ ناراضگی ختم کر لیجئے، مزید اللہ ہمارے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما، خیر کے فیصلے نازل فرما۔ یار اللہ، اوپر سے آسمان پر بارش برسا رہا ہے، نیچے زمین پانی اگل رہی ہے، تیرے بندے پریشان ہیں، اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ مستورات اور بیچاری خواتین اور بوڑھے بیمار در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کریم پروردگار، مزید تو ان لوگوں کے اوپر ترس کھا لیجئے، حالات کو بدل دیجئے۔
اللہ باطلوں کو وہاں برسائیے جہاں ضرورت ہے، اور کریم پروردگار دریا بھی تو تیرا حکم مانتے ہیں، دریاؤں کو حکم کر دیجئے کہ وہ اپنی حدود میں چلا کریں، دائیں بائیں بہتے ہوئے اب ہماری قوم کو، ہمارے ہم وطنوں کو پریشان نہ کریں۔ کریم پروردگار، اے رحیم پروردگار، جن لوگوں کے نقصانات ہو چکے ہیں بارشوں میں یا سیلاب میں، اللہ ان نقصانات کی تو خود ہی تلافی فرما دیجئے۔ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھروں تک لوٹا دیجئے، جن کے گھر گر چکے ہیں ان کو نئے گھر بنانے کے لیے اسباب کا انتظام فرما دیجئے۔ پیارے پروردگار، جو حضرات ان سیلاب زدگان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ان کی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، خاص طور پہ ہمارے فلسطینی مسلمان جو اس وقت ظلم اور کرب کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں، 2 سال ہونے کو ہیں، اللہ ظلم کی رات بہت لمبی ہو چکی ہے، مزید تو انصاف کی صبح نمودار فرما، انصاف کی صبح نمودار فرما۔ کریم پروردگار، فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما، یہودی درندوں سے اللہ ان کی جان چھڑا دیجئے، یہودی درندوں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود کر دیجئے۔ ہمارے جو احباب اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان احباب کی کوششوں کو شرف قبولیت نصیب فرما، مزید ذوق شوق سے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔